شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہے کہ حضرت موسیٰ بارگاہ خداوندی میں مناجات کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے پاس ابلیس آیا۔ ایک فرشتے نے کہا، اے مالون، اس حال میں جبکہ نبی خدا مناجات میں مصروف ہیں تو کیوں ان کے پاس آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جس امید پر آدم کے پاس گیا تھا اسی امید پر ان کے پاس بھی آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ مناجات کر رہے تھے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، میں صرف اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہوں، جو میری عظمت کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، جس کے دل میں میرا خوف برقرار رہے، جو سارا دن میرے ذکر میں مصروف رہے، جو رات کو بھی گناہوں پر اصرار نہ کرے، جو میرے ولیوں اور محبوبوں کو پہچانتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، تیرے دوستوں، ولیوں اور محبوب ہستیوں سے مراد ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ارشاد ہوا، یہ بھی یقیناً میرے ولی اور محبوب ہیں، لیکن اس وقت میرے محبوب اور ولی سے مراد وہ ہیں جن کے طفیل میں نے آدم و حوا کو پیدا کیا، انہی کے سبب جہنم اور جنت کو خلق کیا۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے، پروردگار، وہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، وہ محمد ہیں، احمد ہیں، ان کا نام میں نے اپنے نام سے رکھا ہے، میں محمود ہوں، وہ محمد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میں نے لوح محفوظ میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ پیدا سب سے آخر میں ہوگی، لیکن جنت سب سے پہلے جائے گی، اے اللہ وہ میری امت بنا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے لوح محفوظ میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، جب کہ وہ نیکی کی نیت کریں گے تو نیکی لکھ دی جائے گی، اور نیکی کر لیں گے تو 1 کے بدلے 10 لکھی جائیں گی، اے پروردگار یہ میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وہ میرے محمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جب وہ برائی کا ارادہ کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا، اگر برائی کر لیں گے تو پھر 9 گھنٹوں تک نہیں لکھی جائے گی، اس کو مہلت دی جائے گی، اگر پھر بھی توبہ نہ کی تو 1 کے بدلے 1 لکھی جائے گی، پروردگار یہ میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے ایک امت کا ذکر لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ ان کا جو نبی ہوگا اس کو روز قیامت شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور اس کی شفاعت سے اس کی گناہ گار امت بخشی جائے گی۔ عرض کرتے ہیں، میرے اللہ وہ میری امت بنا دے۔ پھر ارشاد ہوا، وہ میرے محمد کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے بھی محمد کی امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اگر تو میرے اس محبوب کی معرفت اور اس کے اہل بیت کی معرفت رکھتے ہو تو پھر یقیناً اس کی امت میں سے ہو۔ اے موسیٰ، میرے محبوب محمد اور اس کی اہل بیت کی مثال مخلوق میں ایسے ہے جیسے جنتیوں میں فردوس کا مقام ہے، جس کے پتے منتشر ہوتے ہیں اور نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، جو شخص میری اس محبوب ہستیوں کی معرفت رکھے گا اور ان کے حق کو پہچانے گا، اگر وہ جاہل ہوگا تو اس کو علم اور دولت سے مال و مال کر دوں گا، اگر گمراہی کی تاریکی میں ہوگا تو اسے ہدایت کا نور عطا کروں گا۔ اے موسیٰ، میں اس پکارنے والے سے پہلے اس کو جواب دوں گا، اس کے سوال کرنے سے پہلے میں اسے عطا کروں گا، اور میں اپنے بندوں کی سننے والا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔